بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم منٹو کی مشہور کہانی نیا قانون کا تجزیہ پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو افسانے کی تاریخ میں منٹو کی حیثیت ایک ستون کی سی ہے۔ ان کی افسانہ نگاری کو واضح طور پر دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1 طوائف کی کہانیاں، نمبر 2 تقسیم کا نوحہ۔ لیکن اس سے قبل ہم یہ بھی جان لیں کہ منٹو نے سیاسی اور سماجی احتجاج کے افسانے بھی لکھے ہیں۔ جگدیش چندر ودھاون نے منٹو کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتے ہوئے درجہ ذیل نکات قائم کیے ہیں، اور انہوں نے بابو گوپی ناتھ، محمد بھائی سہائے کو شیطانی فرشتے، ممی شاردا وغیرہ افسانوں کو اخلاق باختہ نیک عورتیں، ہتک خوشیہ کو جنسی تذلیل کا رد عمل، اور نیا قانون، نعرہ، شغل وغیرہ جیسے افسانوں کو سیاسی اور سماجی احتجاجی افسانوں کے ذیل میں رکھا ہے۔ اس کتاب میں نیا قانون پر لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ منٹو کے ترقی پسند افسانوں میں 3 افسانے پیش ہیں۔ نمبر 1 نیا قانون، نمبر 2 نعرہ اور نمبر 3 شغل۔ نیا قانون منٹو کی افسانہ نگاری کے اس دور کی یاد تازہ کرتا ہے جب وہ کافی حد تک اشتراکیت اور ترقی پسندی کے زیر اثر تھے۔ اس افسانے میں عصری حیثیت کے شخصی نفسیات پر پڑنے والے اثرات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ تماشا، خونی تھوک، جی آیا صاحب، انقلاب پسند اور نعرہ جیسی کہانیاں ترقی پسند مزاج کے موافق لکھ چکے تھے۔ یہ کہانی اس زمانے کی تحریر ہے جب منٹو امرتسر سے بمبئی منتقل ہو چکے تھے۔ افسانہ نیا قانون ان کے دوسرے مجموعے منٹو کے افسانے میں شامل ہے، جس کا سال اشاعت 1940 ہے۔ اس سے قبل ان کا ایک مجموعہ آتش پارے کے عنوان سے 1936 میں منظر عام پر آ چکا تھا۔ افسانہ نیا قانون کا سال اشاعت 1937 ہے۔ یہ افسانہ اپنی نوعیت اور موضوع کے اعتبار سے ایسا سیاسی افسانہ ہے جس کا اثر کسی بھی عہد میں ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ افسانہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یعنی 1935 سے لے کر آج تک کے سیاسی مسئلے کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ افسانے کا کلیدی کردار منگو کوچوان ہے، جو لاہور کی سڑکوں پر تانگا چلاتا ہے۔ اس کا سیاسی شعور بہت خام ہے۔ وہ اپنی سواریوں کی سنی سنائی باتوں سے مواد حاصل کرتا ہے اور اپنے اڈے پر رعب جمانے کے لیے قصہ سناتا ہے۔ جیسا کہ کہانی کے ابتدائی جملوں میں واضح ہوتا ہے کہ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا تعلیمی سفر یعنی تعلیمی لیاقت 0 کے برابر ہے۔ اس کے پاس سیاسی شعور تو ہے، لیکن وہ ایک خام سا سیاسی شعور ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹنے والے فرنگی یعنی انگریز ہیں، جن کا نظریہ ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی پھوٹ ڈالو اور راج کرو والا معاملہ ہے، جس کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ افسانے کی بنیاد انگریز حاکموں سے منگو کوچوان کی لامحدود نفرت پر قائم ہے۔ وہ پہلے جنگ عظیم اور انقلاب روس کے نتائج دیکھ چکا ہے کہ جو پہلی جنگ آزادی ہوئی اور 1917 میں جو فرانس میں مزدوروں کا انقلاب آیا، اسے معلوم ہو گیا کہ مزدوروں میں بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ انگریزوں کی حقارت آمیز جملے سن چکا ہوتا ہے، جسے وہ منگو یا منگو جیسے لوگوں کے لیے جسے استعمال کرتے ہیں۔ ان شخصی ذلتوں نے قومی کو غلامی ذلت کے ساتھ مل کر منگو کوچوان کے شعور کو انگریزوں کے خلاف جوالا مکھی بنا دیا ہے۔ منگو نے کبھی کسی تعلیمی ادارے کا منہ تک نہیں دیکھا تھا،
تاہم اسے دنیا بھر کی خبروں کا علم تھا۔ جب منگو نے اسپین میں جنگ چھڑنے والی افواہ سنی تو اڈے پر اعلان کر دیا کہ اسپین میں جنگ چھڑنے والی ہے۔ جب واقعی جنگ چھڑ گئی تو لوگوں نے منگو کی سیاسی بصیرت کا لوہا مان لیا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ملک پر اپنا سکہ چلاتے تھے اور طرح طرح کا ظلم روا رکھتے تھے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو وہ بہت مسرور ہوا کہ انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے، اور اس کے لیے تاریخ جو افسانہ نگار نے متعین کی ہے وہ تاریخ ہے 1 اپریل۔ 1 اپریل کی صبح وہ تیار ہو کر گورنمنٹ کالج سے ہوتے ہوئے انارکلی پہنچتا ہے، لیکن وہاں کوئی خاص تبدیلی نہیں پاتا۔ انارکلی سے نکل کر مال روڈ پہنچتا ہے، وہاں بھی اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ چھاؤنی تک نکل جاتا ہے اور اپنے تانگے کو کنارے لگا کر آرام کرنے لگتا ہے کہ دوسرے سائڈ سے کسی فرنگی کی آواز آتی ہے۔ صاحب بہادر کو دیکھ کر اس کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ منگو کو معلوم ہے کہ یہ وہی انگریز ہے جس سے پچھلے سال تکرار ہوئی تھی۔ منگو نے پچھلے سال بے عزتی برداشت کر لی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں پولیس اور عدالتوں کا نزلہ عام طور پر ان کوچوانوں پر ہی گرتا ہے، لیکن اس دفعہ معاملہ بالکل برعکس تھا، کیونکہ نیا قانون نافذ ہونے والا تھا۔ استاد منگو کے حوصلے بلند تھے، لہٰذا دوسرے ہی لمحے منگو نے اچھل کر گھونسا جمانے کی کوشش کی اور اسے فرنگی کو یعنی انگریز کو مارنے لگا۔ گوڑا لڑکھڑانے لگا اور بری طرح مار کھانا اس کا حصہ بن گیا۔ لوگ جمع ہوئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو منگو کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ استاد منگو 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ دن گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ لیکن جب سپاہی منگو کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیتے ہیں تو منگو کوچوان پر انکشاف ہوتا ہے کہ ملک میں وہی پرانا استحصالی نو آبادیاتی نظام چل رہا ہے، اور یہ اس کی خواہ مخواہ کی غلط فہمی ہے۔ گویا پورے افسانے میں منٹو نے سیاست کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ایک عام آدمی کو کردار بنا کر انہوں نے غلامی کی ذلت کو جس طرح سے محسوس کیا ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عام آدمی بھی جو ہندوستانی ہے، جس کے دل میں وطن سے محبت ہے، وہ غلامی بالکل برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے منٹو نے یہ کہانی لکھی ہے، اور انہوں نے کامیاب کہانی لکھی ہے، اور اس سیاسی افسانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ان کا اصلی میدان طوائفوں کی کہانی پر مشتمل ہے، اور بڑی اہم کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کی کئی کہانیوں پر مقدمے بھی چلے ہیں، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، یہ ایسے افسانے ہیں جن کے حوالے سے منٹو کو کئی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے بعد وہ جب پاکستان منتقل ہو گئے، وہاں بھی انہوں نے تقسیم ہند کے حوالے سے بڑی اہم کہانیاں لکھی ہیں، اور انہی افسانوں کے حوالے سے ان کی بنیادی پہچان ہے۔ بے حد شکریہ۔